حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کے حوالے سے اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کے گوش و گزار کر کے، اور جو آج کا ہمارا عنوان ہے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ میرا رب میرے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ خیر ہی کرتا ہے۔ میرا رب میرے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ خیر ہی کرتا ہے۔ یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تھا، تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کر دیتے ہیں۔ سورۃ حدید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، بیٹے اس کا ایکو کم کرو، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، وہ ایک کتاب میں اللہ نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے لکھ دی تھی۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ پر یہ آسان ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اس لیے تم غم نہ کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اس پر تم اتراؤ مت جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ ہر اترانے والے کو، ہر شوخی مارنے والے کو، ہر تکبر کرنے والے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ 27واں پارہ سورۃ حدید آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر چند ایک باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ، کسی بھی مرد کو، عورت کو کوئی مصیبت پہنچے، وہ چاہے زمینی مصیبت ہو یا تمہیں تمہاری جان سے وہ تکلیف پہنچے، تو یہ تمہیں تکلیف کا پہنچنا اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ فرماتے یہ ہم پر آسان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے قبل، اللہ نے ابن آدم کی تخلیق سے قبل 50,000 سال قبل اللہ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ کس کو رزق کتنا ملے گا، کہاں ملے گا، وہ شقی ہوگا، وہ بدبخت ہوگا، موت اس کی کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، اللہ نے مجھے اور آپ کو تخلیق، مجھے نہیں ابن آدم کی تخلیق سے بھی پہلے 50,000 سال قبل اللہ نے لکھ دیا تھا یہ۔ اب بتاؤ کہ میرا اور آپ کا رزق کا ذمہ، یا میری اور آپ کی روزی روٹی، یا میرا اور آپ کا جینا مرنا اس پروردگار نے، رب لم یزل نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ تو جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ تو اب ہمیں ملے گی۔ تو اب اس لکھی ہوئے کے لیے بندہ اتنی جو ہے وہ رب سے بغاوت کیوں؟ تو فرمایا کہ بندے کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جس کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کے ہاتھوں کے، اس کے اعمال کے، کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، چلے ہم جیسے گنہگاروں کو مصیبتیں، تکلیف، رنج و غم تو پہنچے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، تو اللہ کے نیک بندوں کو پھر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ پھر اپنے انبیاء کرام کو آزمائشوں میں کیوں ڈالتا ہے؟
تو ان کا معاملہ ماورا ہے اس سے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے کئی سال فرعون کے دربار میں پرورش پائی، یہاں تک کہ آپ جوان بھی فرعون کے دربار میں ہوئے، اور بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ کپڑے بھی فرعون جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو خود سلوا کے پہنایا کرتا تھا، اور بعضوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ فرعون کا شاہی لباس بھی جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ تو اس کی حکمتیں تو بڑی کمال کی ہیں کہ فرعون اسے اپنے گھر میں پناہ دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو کل کو یہ نوجوان ہی اس کا تختہ الٹنے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی حکمت پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا، کتنی پیاری حدیث ہے، اگر اس حدیث کو آپ اپنے دامن سے باندھ لیں اور اپنے ذہن میں نقش کر لیں، رب کعبہ کی قسم آپ کی زندگی کی تکلیفیں چٹکی میں آسان ہو جائیں گی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ رب کی رضا پر راضی رہو، تمہاری تکلیفیں یوں ہی ختم ہو جائیں گی، بس بات ختم ہو گئی۔ رب نے لکھا ہے سو لکھ لیا، بات ختم، تکلیفیں آسان ہو گئی۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کوئی رنج ہے، کوئی غم ہے، کسی کی جدائی کا غم ہے، بس رب نے لکھ دیا تو بات ختم، بس اب کوئی رہے گی پریشانی؟ آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، آپ کو کوئی مارتا ہے، ٹھیک ہے یہ کالک اس نے اپنے منہ پہ تو ملی ہے، اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے، آپ کو پتھر مارا ہے، مگر یہ بتائیں اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، آیا تو رب کی مشیت سے ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ سے وہ مجذوب ٹائپ کے تھے اور دریاؤں میں گھوما کرتے تھے، کہتے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، یعنی ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ تو کسی کم بخت نے پتھر اٹھا کے اس مجذوب کو مارا، اور مجذوب نے پلٹ کے دیکھا، کہا دیکھتے کیا ہو، تم نے تو کہا ہے جو رب کرے سو ہو، بس ہو گیا جو رب نے چاہا۔ کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہوا وہی ہے جو میرے رب نے چاہا ہے، مگر بیچ میں کالک تم نے اپنے منہ پہ ملی ہے، بیچ میں یہ کالک جو یہ تم نے اپنے منہ پہ، ہوا وہی ہے جو میرے رب نے چاہا ہے۔ میرے رب کی منشا کے بغیر میری تو آنکھوں کی پتیاں بھی نہ ہلیں، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، مگر یہ جو بیچ کے جو ذرائع ہوتے ہیں یہ کالک اپنے منہ پہ ملتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ نے ابن آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے، اب اتنی کوشش کریں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جتنی آپ کی طاقت ہے اب اتنی اس سے بڑھ کے کوشش نہ کریں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، چوپائے یا دو پائے، 4 پاؤں والے ہوں یا 2 پاؤں والے ہوں، اللہ نے سب کے رزق کا ذمہ اپنے پہ لیا ہے۔ تو جب رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ اب آپ کو ملے گا وہی جو رب نے آپ کے حصے میں لکھا ہے، اب اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں آخری وقت، فرمایا میرے بیٹے جو رب نے تیرے لیے لکھ دیا ہے تجھے وہی ملے گا، چاہے جائے کہ ساری کائنات مل کے اس سے زیادہ تجھے دینا چاہے نہیں دے سکتی، اور ساری کائنات مل کے آپ سے لینا چاہے اللہ نے لکھ دیا ہے آپ کے حصے کا، کوئی بھی نہیں لے سکتا، بس بات ختم ہو گئی۔ تو جب یہ حدیث آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو پھر آپ کی پریشانی تو ختم ہو جائے گی۔ شام کو اگر آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، سامنے والا آپ کے سامنے بیٹھ کے مرغ و مسلم کھا رہا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے نا، آپ کو کوئی شکوہ شکایت کرنے کی حاجت تو نہیں ہے، بھی رب نے میرے لیے یہی لکھا تھا نا۔ اور میں نے عنوان کیا بتایا ہے؟ رب میرے ساتھ وہی کرتا ہے جو میرے لیے خیر کا ہی معاملہ ہوتا ہے، رب میرے ساتھ کرتا ہی خیر کا ہی معاملہ ہے۔ اگر وہ مرغ و مسلم کھا رہے تو کھاتا رہے، اگر آپ جو ہے وہ چٹنی کے ساتھ پیازوں کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھاتے رہے۔ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ایک ہی ہے نا، اس نے اسے بھی پیدا کی، آپ کو بھی پیدا کی، اگر اس کی آج اچھے دن ہیں، اگر آپ کے غربت والے دن ہیں، اس میں ہی خیر ہوگا، جبھی تو اللہ نے آپ کو یہ نہیں کھانے کو دیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا دین کے حوالے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے حوالے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو۔ اگر آپ کے حالات تھوڑے سے ٹف ہیں، پریشانیاں آپ کے یہاں زیادہ ہیں، تو آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو جن کے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے،
آپ کے پاس لباس تو ہے نا، آپ پیچھے پلٹ کے ان کو دیکھیں، نہیں اوپر والوں کو نہیں دیکھیں۔ جن کے پاس کر و فر ہے، جن کے پاس شاہانہ محلات ہیں، ان کو مت دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ کو 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے؟ جی مل رہا ہے۔ ان سے پوچھو جن کو مل ہی نہیں رہا۔ آپ تازہ کھانا کھاتے ہیں؟ جی بالکل۔ ان سے پوچھو جو ہوٹلوں کا بچا ہوا کچرے سے اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ آپ کو اتنا تو دے رہا ہے۔ لوگ اوپر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ اگر کسی کو دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے، لیتا ہے تب بھی آزماتا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب آزمائش پتہ ہے کس میں ہے؟ ہیں دونوں آزمائشیں۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے سورۃ فجر کے اندر، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی کو آزماتے ہیں، اس کو مال دے کر، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم کسی کا رزق روک لیتے ہیں، بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، مجھے میرے رب نے ذلیل کر دیا ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ مال روک لے، کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ لوگ گھر بناتے ہیں، اوپر تختی لگا دیتے ہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہے وہ عطا کرے۔ میں یہ کہوں گا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ آپ کو کیسے پتہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ ہو سکتا ہے یہ عالیشان محل آپ کے لیے تباہی کا سبب بنے، یہ عالیشان گاڑی آپ کے لیے تباہی کا سبب بنے۔ آپ کو کیسے پتہ یہ اللہ کا فضل ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اس کر و فر میں آ کے اللہ کو بھول جاؤ، کہ اللہ کا فضل کیسے ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل نہیں۔ تو پھر مولوی صاحب اللہ کا فضل کیا ہے؟ تو لو جناب سن لیجئے پھر اللہ کا فضل کیا ہے۔ آپ نماز پنجگانہ کے پابند ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ آپ کو مزید فضل چاہیے؟ تہجد گزار بن جائیں، اور بڑا فضل ہے۔ چاش پڑھنے والے، اور بڑا فضل ہے۔ نفلی روزے رکھیں، ایام بیت کے ہر چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھیں، یہ بڑا فضل ہے۔ یہ فضل نہیں ہے کہ آپ کے پاس عالیشان محلات ہیں، روزی رزق کا ڈھیر ہے، یہ اللہ کا فضل تھوڑی نہ ہے۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بھلا حضور ہمیں پتہ کیسے چلے یہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے قبول ہو رہی ہے، تھوڑی سی محنت اور بڑھا دیں گے نا، تھوڑا شوق اور بڑھ جائے گا۔ جب پتہ چلے قبول ہی نہیں ہو رہی تو بندہ پھر کہے گا یار پتہ ہی نہیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی کوئی بتائیں نا، کوئی نسخہ بتائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا میری نماز قبول ہو رہی ہے، تاکہ میں مزید شوق سے آؤں، میرے روزے اللہ قبول پتہ تو چلے۔ حضور کیسے پتہ چلے گا؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا سن میرے غلام، جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شوق آپ کو ابھارتا رہے نا، سمجھو اللہ آپ کی نمازوں کو قبول کر رہا ہے۔ وہ رب چاہتا ہے تو پھر آ، آپ پھر آئے، پھر گئے، رب چاہتا ہے تو پھر آ۔ اور جو بندہ ایک نماز جمعہ پڑھ کے گیا، آنا نہیں چاہتا، تیرے بس میں نہیں ہے، تو رب تجھے لانا ہی نہیں چاہتا۔ آپ کی ہمت کیا ہے رب کی دہلیز پہ نہ آؤ؟ آپ کو گلی کا گنڈا اگر ایک جو ہے وہ فون بھی کرے تو لوگ سر کے بل چل کے جائیں، رب آپ کو بلائے آپ نہ آؤ؟ نہیں، رب آپ کو بلانا ہی نہیں چاہتا۔ تو جو ایک کے بعد ایک آ رہے جا رہے، سمجھ جاؤ یہ اللہ کے محبوب بندے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اسے مومن سمجھو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو میں نے پڑھا تھا کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو رب کی مانے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کو مانے۔ ہے نا فرق؟ مسلمان جس نے اللہ کو مانا، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، آپ مسلمان ہو گئے ہیں، مومن نہیں ہوئے۔ مومن کب ہوں گے؟ جب اللہ کی مانیں گے۔ وہ اللہ کی کیسے مانیں گے؟ نماز پنجگانہ، گناہوں سے باز رہنا، نیکی کے کام کرنا، دین کا کام کرنا،
حقوق اللہ کا خیال، حقوق العباد کا. اب آپ ہو گئے مومن، مسلمان سے اعلیٰ درجہ مومن کا ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مومن ہونے کی برملا گواہی دو اور برملا کہو یہ جناب یہ مومن ہے، جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو. تو آگے پھر کیا فرمایا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے اس پر افسوس مت کرو. اوہ سبحان اللہ، خدا کی قسم آج یہ سوشل میڈیا پر نت نئے نوجوان لوگوں کو موٹیویشن کر رہے ہوتے ہیں، یورپ کی مثالیں دے کر، انگریزوں کی مثالیں دے کر، اور لوگوں کی ذہنی ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے مغربی تہذیب کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، مغربی انگریزوں کا حوالہ دیتے ہیں. خدا کے بندو قرآن کی آیتوں کو پڑھو، رب کعبہ کی قسم کبھی آپ ذہنی تناؤ کا شکار بھی نہیں ہوگے اور کبھی آپ ڈپریشن کا شکار بھی نہیں ہوں گے. اب اس آیت کو دیکھ لیں، اللہ کیا فرمایا؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، جو فوت ہو جائے، فوت ہونے کا معنی کسی چیز کا گم ہو جانا، چلا جانا. عَلَىٰ مَا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، افسوس نہ کرو جو چیز چلی گئی. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، کیوں افسوس کر رہے ہو کہ ہمیشہ تمہاری تھی. حضور کی صاحبزادہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا نا، تو سرکار کی بارگاہ میں حضرت زید آئے، سرکار گئے، اپنے نواسے کو اٹھایا تو سانسیں اکھڑ رہی تھیں، سانسیں اکھڑ رہی تھیں. تو وہ سرکار کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے. اب صحابہ کرام نے دیکھا حضور آپ رو رہے ہیں. اب صحابہ نے سمجھے سرکار نے ہمیں رونے سے منع کیا ہے، تو حضور نے فرمایا میں نے اس رونے سے منع نہیں کیا جس میں خالی آنکھ سے آنسو بہیں، میں نے اس رونے سے منع کیا جس میں چیخنا، چلانا، عورتوں کا گریبان پھاڑنا، اپنے جسم کو اپنے منہ پہ چپیڑے مارنا، پیٹنا، میں نے اس رونے سے منع کیا جس میں نوحہ ہو، جس میں جزا فضا ہو. اس سے خالی آنکھیں بہہ رہی ہیں، اس رونے سے میں نے منع تو نہیں کیا. سرکار کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی رونے لگے. فرمایا کیوں روتی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی چیز تھی، اللہ نے لے لی، بس بات ختم. اللہ کی دی ہوئی چیز تھی. اور جناب طلحہ بن عبید اللہ جن کی زوجہ حضرت ام سلیم کہ جن کے بیٹے کا انتقال ہوا، رات کو ان کے شوہر آئے، بیوی نے اپنا فوت شدہ بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، شوہر کو نہیں بتایا. اور ان کے شوہر آئے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے دیکھیں ایسی نیک بیویاں، اللہ اکبر سبحان اللہ، اس دھرتی میں کسی ماں نے نہیں جنی ہو، کتنی صابرہ عورتیں. بچہ فوت ہو گیا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، گھر کے نکر میں رکھا، شوہر آیا، بتایا نہیں، وہ کسی جنگ سے آ رہے تھے، اور آپ اپنے شوہر سے کہتی ہے بتاؤ میرے سرتاج، اگر ہمیں کوئی چیز عاریتاً ادھار پہ دے اور پھر وہ لے لے تو کیا اس کے واپس کرنے پہ ہمیں واویلا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بالکل نہیں. ہمیں کیوں؟ اس کی چیز تھی، اس نے لے لی، بات ختم ہو گئی. تو پھر فرمایا کہ وہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ کی دی ہوئی چیزیں اللہ نے لے لی. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، افسوس کیوں کرتے ہو جو آپ کے ہاتھ سے چیز چلی گئی ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر اللہ کوئی چیز دے اس پر تکبر بھی مت کرو، اس پر اتراؤ بھی مت، اس پر شوخیاں بھی مت کرو، اس پر ڈھینگے بھی مت مارو کہ جناب دیکھو ہمارے پاس یہ کرو فر کا جوڑ. نہیں، اگر اللہ آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ کہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. بس یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت کی ہر کام کے اندر حکمت ہے، وہ چاہے بندوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیات بینات ہے. میرا رب کیا فرماتا ہے؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو مگر اللہ نے آپ کے لیے اس میں بھلائی رکھی ہوئی ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ تو پسند کرتے ہیں مگر اس میں آپ کے لیے شر ہے. مثال کے طور پر کوئی مریض انجیکشن لینا نہیں چاہے گا، کڑوی دوا کھانا بھی نہیں چاہے گا، آپریشن بھی نہیں، یہ طبی طور پہ تکلیف دہ ہیں مگر اس میں افادیت ہے. اور کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر دل کو بھلی لگتی ہیں مگر آپ کے لیے نقصان ہے. شوگر کے مریض ہیں، آپ کے لیے میٹھا نقصان ہے.
بچے کہیں جناب ہم نے کھیلنا کودنا پڑھنا نہیں، ان کی نقصان ہے، تو کیا فرمایا؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے جس بات کو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، جسے آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ اور اللہ رب العزت ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے حوالے سے زمانہ جاہلیت کے اندر جب عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو وہ جو عورتیں ہوتی تھی وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اگر کوئی بیٹا ہے ستیلا بیٹا تو وہ ستیلی ماں بیٹے کی وراثت میں جائے گی، اگر عورت کا کوئی نہیں ہے اس کے بھتیجوں کی وراثت میں اس کی وہ چچی بھی آئے گی۔ اب لڑکوں کی مرضی ہے چاہے اس کا نکاح کسی سے کریں یا نہ کریں یا اس کو اپنے پاس کنیزہ ہولا باندی بنا کے رکھیں۔ اس زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، اگر عورتیں وراثت میں آتی ان کا نکاح کہیں اور کرتے، ان کی مہر کی رقم خود کھا جاتے تھے، یا پھر ان کا مال وراثت ہڑپنے کے لیے ان کا زبردستی نکاح اپنے ساتھ کر لیتے تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ عورتوں کے ساتھ معاملات ہوا کرتے۔ اللہ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے عورتوں کے حوالے سے وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے اگر کوئی عورت آپ کو ناپسند ہو، رنگ کی کالی ہے، اس کی عادات و اطوار اچھی نہیں ہے، آپ کو ناپسند ہے، ہو سکتا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہو، وہی آپ کے لیے بہتر ہو۔ ایک عورت دیندار ہے، رنگ کی سانولی ہے، کالی ہے، غریب ہے، آپ نے ٹھکرا دیا ہے اس کے حسن کو، اس کی خوب کالاپن کو دیکھ کر، ہو سکتا ہے وہ حسن والی آتی آپ کے لیے مصیبت وبال جان بن جاتی، اور ہو سکتا ہے جس کالے رنگ کی عورت سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بیوہ کی بیٹی سمجھ کے آپ نے نکاح کیا ہے، اللہ آپ کو اس کالے رنگ کی عورت سے ایسی نیک اولاد عطا کرے کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے۔ اور ہم نے کئی ایسے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ بیوہ کی بچیوں سے شادی کی اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب ان ماؤں نے بچے جنے ہیں نا، اللہ نے کسی کو حافظ قرآن بنایا ہے یا عالم دین بنایا ہے، تو ہو سکتا ہے رب آپ کے اس سے خیر کا معاملہ کرے، اس سے خیر کا معاملہ کرے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت۔ کسی کام کے اندر بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کاش میں یوں کرتا تو یوں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے کسی کام میں یہ لفظ استعمال کرتا ہے نا کاش، فرمایا اس نے شیطان کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ما فعلت کذا و کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر میں دکان صبح سویرے جا کے کھولتا تو میرے پاس کسٹمروں کی ریل پیل ہوتی، یا میں اتنا بڑا تاجر بن جاتا۔ یہ نا لفظ لو، اگر، کاش، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں خبردار اپنی جملوں میں لفظ کاش کا استعمال نہ کرو، اس لیے کہ جب آپ کاش کا لفظ بولتے ہو شیطان اپنا دروازہ کھول لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ نے کہا کاش، اب شیطان آپ کے ذہن میں وسوسے پیدا کرے گا، اب شیطان آپ کا عقیدہ توحید کمزور کرے گا، کہے گا جناب اگر وہ کام کرتا تب تجھے برکت ملتی، ورنہ برکت تو چلی گئی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت اس وقت بھی برکت دینا جانتا ہے، اب بھی دینا چاہے تو اب بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ کذا، لو، یوں نہ کہا کرو کاش میں یوں کرتا، فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، اللہ بندے کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کرتا ہے۔ جناب یونس علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کی اے پروردگار میں اپنی امت کا سب سے بڑا عبادت گزار شخص دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کا دیدار کرا۔ سنیے گا، اللہ اکبر، مالک تو مجھے اس کا دیدار کرا۔ جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور جناب یونس علیہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دور دراز کسی علاقے میں لے کے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں ایک شخص ہے اس کو جزام کا مرض ہوا، اس کے ہاتھ بھی جل گئے، گل گئے، سڑ گئے، اس کے پاؤں بھی گل سڑ گئے، ہاتھ بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں ہے، اور وہ بندہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ اے پروردگار ہاتھ تیرے دیے ہوئے تھے تو نے لے لیے، پاؤں تیرے دیے ہوئے تھے تو نے لے لیے ہیں، مگر تو نے اپنی ذات میں میری امید کو اب بھی باقی رکھا ہے۔ مالک بس تو چاہے میرا وہی مقصود ہے، میرا وہی مطلوب ہے، جیسے تیری منشا، جیسے تیری رضا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جناب یونس علیہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں
اے جبرائیل میں نے کہا مجھے عبادت گزار بندہ دکھاؤ۔ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ پہلے عبادت گزار ہی تھا، یہ پہلے عبادت گزار ہی تھا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی سنو، اب رب نے مجھے اس کے اور امتحان کے لیے بھیجا۔ فرمایا کہ وہ کیا؟ فرمایا رب نے مجھے بھیجا ہے میں اب اس کی آنکھیں بھی نکال لوں، رب نے مجھے بھیجا ہے اب میں اس کی آنکھیں بھی نکالوں۔ جناب جبریل علیہ نبی علیہ السلام نے آپ نے اس کی آنکھیں بھی نکال لی۔ جب اس کی آنکھیں نکال لی اس نے پھر کہا پروردگار یہ بھی تیری دی ہوئی نعمت ہی تو نے لے لی ہے، تو سبحان اللہ میں اب بھی اسی منشا پہ کھڑا ہوں جس میں تیری رضا ہے، میری بھی اسی میں رضا ہے۔ اب جناب جبریل کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اس سے کہو آؤ چلے میدان میں دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو آپ کے پاؤں، آپ کے ہاتھ اور آپ کی بینائی لوٹائے، اسے کہو چلے دعا کرتے ہیں۔ جناب یونس علیہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں چل میاں اٹھ میدان میں چل دعا کرتے ہیں تیرے لیے، تیرے پاؤں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے صاحبو۔ اگر ایک انگلی کام کرنا چھوڑ جائے بندہ تو ویسے بھی تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو زندگی کے اجالے ہی نہیں لگتے، زندگی کی ہر خوشی اسے پھیکی لگتی ہے، میری انگلی خراب ہو گئی ہے، میں اسے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر پا رہا۔ تصور کریں جس کے ہاتھ بھی نہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں، اور زندگی کی سب سے بڑی دولت آنکھوں کا نور بھی نہیں، اب وہ کیا کہہ رہا ہے مالک کوئی بات نہیں، تیری اسی میں رضا تھی تو میں راضی ہوں۔ تو فرمایا کہ اے اٹھ اللہ کے بندے چل باہر میدان میں دعا کرتے ہیں۔ وہ بندہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میں نے دعا نہیں کرنی۔ کہا اٹھ دعا کریں تیرے لیے، رب تجھے تیری بینائی تیرے ہاتھ پاؤں لوٹائے۔ کہا نہیں میں نے دعا نہیں کرنی۔ کہا کیوں؟ کہا جب رب میرے ان اعضاء کو لینا چاہتا ہے تو پھر میں رب سے کیوں مانگوں؟ رب نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے نا، تو میرے لیے اسی میں خیر ہوگی، رب نے لے لیا ہے تو پھر میں رب سے کیوں مانگوں؟ میرے لیے خیر سمجھے گا واپس لوٹا دے گا، اس کی مرضی ہے، اس نے لے لی تو پھر میں کیوں رب سے دعا مانگوں؟ میں رب سے دعا نہیں مانگوں گا، اور میرے حالات کو خوب جانتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ نبی السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو سارے فرشتے آئے، اے اللہ کے خلیل رب سے دعا مانگو، جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں آپ کہو رب سے، یا ہم آپ کو کوئی کام فرمائے کہ نہیں مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مجھے حکم دے میں پانی برساؤں، میں پہاڑ برساؤں، میں پتھر برساؤں، میں ہوا چلاؤں، ان کو نیست و نابود کر دوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ بتاؤ کہ اس رب کو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اس رب کو میرے اس حال کی خبر نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہ میرا رب جانے میں جانوں، پھر مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ جب میرا رب جانتا ہے پھر میں بھی اسی حال میں راضی ہوں بس۔ جب بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے نا پھر سمجھو وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ گیا ہے۔ بس رب نے جو کیا بہتر کیا ہے، میں نے کچھ نہیں بولنا آگے بس، پر میں اپنے لبوں کو کھولوں تو پھر رب سے شکوہ ہو گیا ہے نا، تو پھر بندے نے پھر بندگی کا حق کیا ادا کیا ہے؟ آمنا و صدقنا، بس رب جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی رہنا ہے۔ اے مالک ہمارے ساتھ اتنا ظلم، صحابہ خاموش رہے، زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر، وہ دنیا میں بھی آباد و آخرت میں آباد۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر اللہ کسی کو مصیبت دے نا وہ مصیبت کا چرچا نہیں کرے۔ اللہ کسی کو مصیبت دے نا، کوئی پریشانی ہو، کوئی آزمائش ہو، ہاں اگر کوئی آپ کی پریشانی میں آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ یہ اس کا حل جانتا ہے، اس نیت سے بتائیں۔ اور کسی کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ چلیں جی 2 منٹ تصور کر لیں، آپ کو بخار میں کس نے مبتلا کیا؟ اللہ نے کیا ہے نا۔ آپ پر پریشانی آئی ہے، کس نے لائی ہے؟ اللہ نے لائی ہے۔ تو اب جب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے شکوہ کریں گے تو بتاؤ کس کا شکوہ کر رہے ہو آپ؟ اللہ کا شکوہ کر رہے ہو نا۔ اگر میں کسی کو ماروں، کوئی جا کے کہے مولوی نے مجھے مارا ہے، تو بات سمجھ آنے والی ہے کہ تم اس کے مددگار ثابت ہو سکتے ہو، اس کے دکھوں کا مداوع کر سکتے ہو۔ تم رب کا جا کے شکوہ کر رہے ہو ان سے جو تمہارے زخموں پہ مرہم بھی نہیں رکھ سکتے، پھر رب کا شکوہ لوگوں سے کیوں کرتے ہو کہ لوگ تمہارے مرہموں پہ زخموں پہ مرہم رکھیں گے؟ لوگوں سے جا کے کیوں کہتے ہو وہ تمہارے معاون مددگار ثابت ہوں گے؟ نہیں نا، تو پھر لوگوں سے کیوں جا کے کہتے ہو یا میرے پلے تو کچھ رہا ہی نہیں ہے؟ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے اکثر خواتین کلمات کفر بکتی ہیں،
اکثر خواتین، میں نے اپنے گاؤں کے اندر عورتوں کو دیکھا ہے، دیہاتوں کے اندر، کسی کا جوان بیٹا شہید فوت ہو گیا، اے پروردگار معاذ اللہ، تو یہ ترس بھی نہیں آیا صبح معاذ اللہ؟ تو نے اس کو جنم دیا ہے، تو اس سے پیار کرتی ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں اس کا رزق لکھا ہے، اس کے اندر روح پھونکی ہے، رب نے جو ہے اپنے ہاتھ سے ابن آدم کے چہرے کو تخلیق کیا ہے، کیا اس وہ رب کو وہ بندہ پیارا نہیں ہے؟ کیا رب کو بندے سے پیار نہیں ہے؟ خالد تو نے جنم دیا ہے، تجھے اتنی محبت ہوگی، رب پر جو کلمات کفر بول رہی ہے، کہ وہ بندہ رب کا پیارا نہیں ہے؟ تو جب آپ لوگوں کے سامنے جا کے شکوہ اللہ کا شکوہ کر رہے، اور میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جس کو کوئی مصیبت پہنچی اس نے کسی کو نہیں بتائی، اس کو من میں رکھا، رب سے فریاد کی، او ہو اس کی پھر جزا کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے نبی، ہم کسی کو آزمائش میں ڈالے، صبر کرے، اس آزمائش کا چرچا نہ کرے، فرمایا کہ تیرے رب کو حیا آتی ہے اس بندے کو عذاب میں گرفتار کرے، فرمایا کہ جو ہماری آزمائشوں میں صبر کرے گا اس کا چرچا نہیں کرے گا، تیرے رب کا وعدہ ہے رب اسے بے حساب بخشش فرما دے گا۔ اس نے بندہ جو بن کے دکھایا ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو می پھر کس کام کا، دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔